شروع سے ہی دعا افتتاح کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مصدد للصواب بمنک، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، واجب يا رحيم دعوتي، وكل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفك عن ظلمي، وسترك على كبير عملي، وحلمك عن قصير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، وصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما كسدت في إليك. وإن أبدعني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبدعني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي أنك، وتتحبب إلي فتبغض إليك، وتتبدد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالك الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه،
وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعظم وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبحجة منكة قد راني فأثني عليها حامدا وأشكره مصبها. الحمد لله الذي لا يطاق حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي
وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له وابدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعظه وعذب به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عظيما وافتح له فتى يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة عهد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتك به فتقنا وكثر به قلتنا وعاضد به ذلتنا واغن به عائلنا واكس به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وصد به خلتنا ويسر به عسرنا وميز به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سعلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة عملنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسعولين وأوسع المعطين. اشفي به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآل محمد وإنا على ذلك بفتح من قد تعجله وبضر تكشفه ونصر تعظه وسلطان حق تظهره ورحمة من قد تجللناها وعافية من قد تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. عزیزان گرامی، پروردگار سے دعا ہے کہ آپ سب کی عبادات کو، سحور و افطار کو، روزوں کو، خیرات کو، توبہ استغفار کو منظور و مقبول فرمائے. آپ سب کو کورونا سے اور دوسری وباؤں اور بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ و مامون فرمائے. آپ سب کے والدین اور مرحومین کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کے آقا مولا حجت خدا یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور ہو، اور پروردگار ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا تلاوت کی ہے، تو 3 لفظ جو ہے کوشش کریں ذہن میں رکھ لیں. پہلا ہے حبب، پھر ہے کرہ، پھر ہے حرم. حبب یعنی اللہ سے محبت کرنا، اچھی چیزوں سے محبت کرنا. کرہ، اللہ نے جن چیزوں کو مکروہ بنایا ہے ان سے کراہت، ان سے دور رہنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا. اور حرم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو ان چیزوں کو اپنے آپ پر حرام قرار دینا. یعنی جو گناہان کبیرہ ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا، ان کا انجام دینا، تو ان کو نہ کیا جائے. اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جو دعا مانگتے ہیں، جو واسطہ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بعونے کا. اے اللہ، تو اپنی مخلوق کی اعانت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کا سپورٹر ہے، ان کو فیور کرتا ہے. ایسے ہول پروردگارہ کہ تو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. یا غیاث المستغیثین، نہ صرف یہ کہ تو نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے اور وہ تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں. وہ جو کمزور ہیں، جو مظلوم ہیں، وہ جو بیمار ہیں، وہ جو صغیر ہیں، وہ جو کبیر ہیں، وہ جب بھی فریاد کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں یا اللہ، تو ان کی فریاد کو سنتا ہے. تو آج ہم پروردگار کو اس کی اس صفت کا اور ادا کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگارہ، تو ہر پکارنے والے کی فریاد کو سنتا ہے. جن کا کوئی نہیں ہوتا تو ان کی بھی مدد کرتا ہے، ان تک اپنا رزق بھی پہنچاتا ہے، ان کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھتا ہے، ان کو ہدایت کے راستے بھی دکھاتا ہے، ان کو اپنے ہادیوں اور انوار طیبہ کی ہدایت اور زیارت بھی نصیب کراتا ہے. پروردگارہ، بس آج کے دن اور آئندہ کے لیے بھی ہم تجھ سے یہی درخواست لے کر آئے کہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑنا.
ہماری کجیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو۔ پروردگار اگر تو نے دیکھا تو یقیناً ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، بلکہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ بس ہمیں ہر لمحے، ہر جگہ، ہر وقت تیری نصرت، تیری مدد، تیری اعانت کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کا استحقاق رکھتے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارا الہ ہے، تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ ہم اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کے باوجود تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے در پہ آتے ہیں، تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں، تیری رضا کی خاطر ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں، تیری خاطر راتوں کو دنوں کو عبادت کرتے ہیں۔ تو پروردگارا، تو ہر حال میں ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، تو پس کبھی بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اور پھر جب تیری فیور ہوگی، جب تیری نصرت ہوگی، جب روشن راستہ اور صراط مستقیم واضح طور پہ تو ہمارے لیے عیاں کر دے گا، اور شیطان کو اور ہمارے دشمنوں کو اور نفس ہمارا کو ہمارے لیے کمزور اور حقیر سے حقیر کر دے گا، پس سے پس کر دے گا، تو اس وقت پروردگارا، اور ہر وقت اور آج کے دن اور اس مہینے میں ہمارے اندر محبت ڈال دے، اپنی بھی اور ہر خیر کی بھی اور ہر نیکی کی بھی اور ہر احسان کی بھی، کہ ہم تیری مخلوق سے احسان کریں۔ اور یہی ہماری دعا ہے، اللہم حبب الی فی الاحسان، اے اللہ ہمیں عاشق بنا دے احسان کرنے کا، اچھائی کا، خیر کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں مختلف لوگ کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ تو ان کیٹیگریز میں سے ایک یہ بھی ہے، ان اللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو محسن ہیں، وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں، وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ احسان کر رہا ہے، روزہ رکھتا ہے تو احسان کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ و خمس دے رہا ہے، افطار کر رہا ہے یا کرا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے یا رکھوا رہا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے یا اپنے حفاظت کرتا ہے اپنی صحت و سلامتی اور ایمان کی، تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ احسان ہے، یہ خیر ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، خیرکم من اطعم الطعام، وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، چاہے وہ افطار کا کھانا کھلائیں یا سحری کا کھانا کھلائیں، یا کبھی بھی کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی امیر کو، کسی رشتہ دار کو، کسی جاننے والے کو، یا ایسے افراد کے جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، جس کسی کو بھی کوئی شخص کھانا کھلاتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہی محسن ہے، وہی اہل خیر ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا رزق لوگوں میں بانٹیں۔ اور بہت ساری اقسام ہیں اللہ کے رزق کی، لیکن وہ چیزیں جو کھانے پینے میں بھی استعمال ہوتی ہیں وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ تو کبھی بغیر پکے ہوئے اور کبھی پکا کر، کبھی اپنے گھر پر بلا کر اور کبھی مسجد میں یا کہیں باہر، اللہ کے بندوں کو انسان کوشش کرے اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی چاہتوں سے، اپنی محبت سے لوگوں تک وہ پہنچائے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے
کہ یہ جو نیکی کا کام ہے، یہ جو احسان کا کام ہے، اور جس کی محبت ہمارے دلوں میں ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، تو ذاتی طور پہ وہ اپنے آپ کو دکھ تکلیف میں، پکانے میں، خریدنے میں، اس تکلیف میں نہیں ڈالتے اور نہیں کھلاتے. بعض لوگ پکانے میں انہیں خوشی محسوس نہیں ہوتی. مختلف ریزنز ہوتی ہیں. یا تو انسان اپنے مال کو بچا کر رکھنا چاہتے، خرچ نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ جو اللہ کے بندوں کو جو کھلاتے اللہ اور دیتا ہے، مال میں کمی نہیں آتی. یا بعض اوقات خود انسان، اس کا نفس سستی کا شکار ہوتا ہے، اور زیادہ تر ہم جو لوگوں کو کھلاتے ہیں، چاہے وہ افطاری کی صورت میں ہو یا مہمان کے طور پہ بلایا جائے، یا ایون لوگوں تک راشن پہنچایا جائے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ بعض لوگ 5 کلو 10 کلو آٹا دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی سیلفیز ہوتی ہیں، مووی بنائی جاتی ہیں، لوگوں کی تصحیح کی جاتی ہے، ان کو شہرت دی جاتی ہے، دیکھو یہ غریب ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، میں نے 5 کلو 10 کلو راشن ان تک پہنچا دیا. تو ہر وہ نیکی، ہر وہ احسان، ہر وہ فیور، ہر وہ خیرات، ہر وہ زکوٰۃ، ہر وہ خمس، ہر وہ صدقہ، ہر وہ ہیلپ، ہر وہ کھانا، ہر وہ دعوت، ہر وہ افطار جو انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو انسان کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور جس کو وہ راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے، وہی کچھ اسے ملتا ہے. جس نے لوگوں کی رضا کے لیے کیا، تو لوگ زیادہ سے زیادہ 2 4 تعریفیں ہی کر دیں گے. ممکن ہے وہی لوگ جو آپ کے منہ پہ آپ کی خوشامد کرتے، تعریف کر رہے ہیں، تو وہی ممکن ہے کہ پیچھے پیچھے آپ کو گالیاں بھی دے رہے ہو. یعنی آپ کا مال بھی کیا اور اللہ بھی راضی نہیں ہے. تو اس لیے یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موٹیویٹ کرے، ہمارے اندر یہ پوٹینشل، یہ کیپیسٹی، محبت ڈال دے کہ ہم احسان کریں، ہم نیکی کریں، ہم لوگوں تک پہنچیں، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کے اندر شہرت پانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرتے جائیں، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ چاہے گا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ لوگوں میں آپ کو مشہور کر دے گا، اور جب اللہ مشہور کرے گا تو آپ نے تو کئی گنا کما لیا. یعنی لوگ بھی خوش، لوگوں میں بھی شہرت اور اللہ بھی راضی. لیکن ہمارا ٹارگٹ ایم جو ہے وہ لوگوں کی خوش نودی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کی خوشی اس معنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے نیک سمجھیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنا وقت دیتا ہے، اپنا مال دیتا ہے، اپنا علم دیتا ہے، اپنی اولاد دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ یہی کہتا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو اللہ نے جو ہے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ انفاق کرو، وہ بانٹو، اس کی دینے کی، احسان کرنے کی محبت اپنے اندر ڈالو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. لوگو اللہ کی راہ میں انفاق کرو، چیریٹی کرو، صدقات و خیرات کرو، اور اپنے آپ کو، یعنی اگر یہ کام نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے محبت، اللہ کا نام، اللہ کے صفات، اللہ کا دیا ہوا رزق لوگوں میں تقسیم کرنا، اچھائی کو معاشرے میں پھیلانا، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، اپنے آپ کو خود ہی اپنے دشمن بن گئے ہو. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، لوگ میں احسان کرو، نیکی پھیلاؤ، فیور کرو. اور وہ لوگ جو احسان کرتے ہیں اللہ یحب المحسنین، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے.
دوسری آیت میں سورہ بقرہ 265 میں اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال سے اللہ کی راستے میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضاؤں کو پاتے ہیں، یعنی ان کی مثال ایسے لوگوں کی ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ میں یہ 112 میں اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ لوگ جن کا چہرہ خدا کی طرف ہوتا ہے، یعنی ان کی سوچ، ان کی بات، ان کے کام صرف اور صرف اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وہ محسن، یہی لوگ تو ہیں جو محسن ہیں، جو احسان کرتے ہیں، اور ان کا ریوارڈ، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور ان کو دنیا میں اور آخرت میں کوئی بھی خوف اور ڈر اور غم نہیں ہوگا۔ تو احسان کرنا، نیکی کرنا، انفاق کرنا اور اس سے محبت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں ان کے بارے میں سورہ نساء میں آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ ایسے ہیں ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے نہ تو ان کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اور نہ ہی روز محشر پر، اور ان کو ڈر لگتا ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایکچولی وہ کیا ہے، شیطان کے ساتھی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا اور محبت اور چاہت اور انہی کے لیے خرچ کرنا جو ہے، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھیں گے جو گناہوں پر خرچ کرنے کو اور اپنے دوستوں کو بھی بلا کر اور گناہ میں جو ہے وہ مل کر گناہ کرنے میں جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج کی یہ جو دعا ہے کہ اللہ سے بار بار مانگے، اے اللہ اس مہینے میں، آج کے دن اور باقی زندگی میں ہمارے دل کے اندر محبت ڈال دے، صرف تیری محبت ہو، اور ہر نیکی، ہر عبادت، ہر خیرات، ہر صدقہ صرف اور صرف تیرے لے کے، اور تو ہمیں محسنین میں شامل کر لے۔ وَقَرِّ فِيهِ وَقَرِّ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ گناہوں سے، فسق و فجور سے مجھے کراہت عطا فرما، یعنی میں اس سے نفرت کروں۔ I should start hating anything that is wrong, that is bad, that is sin, that is crime. I should stay away from them. تو یہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ جب بھی ہمیں گناہ کا، خطا کا، ایسی چیزوں کا موقع ملے تو ہمیں خود بھی دور رہنا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی جو ہے اس سے بچانا چاہیے، ان کو منع کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، وہ لوگ جن کو کراہت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے کفر سے، گناہوں سے، فسوق سے، فجور سے، تو اللہ کہتے ہیں یہی تو راشدون ہے، یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اگر ہم راشدون بننا چاہتے ہیں، راشدین بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے، فسق و فجور سے اور کفر سے دور رکھنا ہوگا۔ اور اگلی بات وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ، اے اللہ جس طرح جہنم میں تو جہنم کی آگ، ماہ مبارک رمضان میں جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، پروردگارہ اسی طرح شیطان کو میرے لیے قید کر دے ہمیشہ کے لیے، اور جہنم کی آگ کو بھی اور سختیوں کو بھی اور عذاب کو بھی جو ہے وہ مجھ سے دور رکھ، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرا جسم بہت کمزور ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں ہلکا سے معمولی تکلیف اور دار بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت میں تو اور زیادہ مشکل ہوگا۔ تو پروردگارہ ان حرام چیزوں کو مجھ پہ حرام قرار دے، مجھ سے دور رکھ، اور تیرے بغیر کوئی نہیں ہے کہ جو ان بدبخت اور گھٹیا اور حرام چیزوں کو مجھ سے دور رکھے۔ تو پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں بھی اس سے نفرت کروں، اور تو خود بھی اپنی نظر خاص اور عنایت مجھ پہ رکھ،
اور مجھے ہمیشہ کبھی کوئی ایسا موقع نہ دے کہ میں گناہ کی طرف بڑھ کے گناہ کر لوں اور پھر میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں، پھر میں آگ میں جلتا رہوں اور تیری سختیوں کو پھر جھیلتا رہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو اگر آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور اللہ پر پکا ایمان رکھیں تو اللہ جو ہے وہ آپ کی عبادت کو، آپ کی مختلف چیزوں کو، صدقات و خیرات قربانیوں کو دیکھ بھی رہا ہے، قبول بھی کرے گا۔ اور پھر اللہ ظاہر ہے کہ اگر آپ شاکر بندے بنے، شکر گزار بنے اور مومن بنے تو پھر کوئی بھی آپ کو عذاب نہیں کرے گا۔ اللہ تو آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ بے آونے کا یا غیاث المستغیثین، اے مدد کرنے والے پروردگار، ہم جیسے حقیروں اور فقیروں کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لے اور ہماری مدد فرما اور ہمیں گناہوں سے اور حرام سے بچا اور اپنی اور کار خیر اور نیک کاموں کی اور احسان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وآخر